صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وآتشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ صلوات بھیجیں سامعین مکرم حاضرین مجلس ممنون و مشکور ہوں محترم و مکرم کا کہ انہوں نے عزت افزائی فرمائی جناب سیدہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جو بھی عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں شرکت کر رہا ہے امام حسین ان سے راضی رہیں میں نے سورہ اسراء قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اس سے پہلے 16 سورے ہیں اس کے بعد 97 سورے موجودہ قرآن میں تحریر شدہ ہیں یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اس سورے میں 12 رکوع 1560 کلمات 6440 حروف ہیں لفظ قربہ پورے قرآن میں 3 بار آیا ہے ایک تو میں نے پڑھ کے سنا دیا وآتی ذی القربى حقہ دوسری جگہ آیا ہے فآتی ذی القربى حقہ اور تیسری جگہ آیا ہے قل لا اسألکم اور جو بھی شیعہ سنی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوں گے اے محمد اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کا حق دے دو تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فدق میراث نہیں حق فاطمہ ہے میں نے اس کی مالیت بھی بتا دی آپ کو کہ صرف فدق کی مالیت جو تھی وہ 3 ارب 4 کروڑ 86 لاکھ روپے آج کے دور کے اس لیے کہ ہو سکتا ہے بچے کہیں کہ اس وقت تو شاید اتنی گنتی ہی نہیں تھی یہ بھی بزرگان میرا ساتھ دیجئے گا کہ یہ کیلکولیشن ہے ویلویشن نہیں ہے لیکن یہ بچے اتنے آگے کی اس لیے نہیں سوچ پاتے ہیں حضور کہ جن بچوں کی نگاہ میں فیس بک والا امیر ہو ٹیکسلا والا امیر ہو بٹ کوائن والا امیر ہو جن کی نگاہ میں آڈانی اور امبانی امیر ہو لیکن شاہد رضوی کا جملہ یاد رکھنا میرے بچوں بینک سے قرض لے کے امیر بننا اور ہے اور اسلام پہ لٹا کے خدیجہ بننا اور آج گفتگو جہاں تک لے کے جاؤں گا اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ شام کے وقت
ہمارے عزیزم شان اور کچھ احباب نے ایک ویڈیو دکھائی حضور امین القادری کی، جس نے چیخ چیخ کے یہ کہا ہے کہ سیدہ دربار نہیں گئی تھی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، اور یہ جو گفتگو کروں گا اس کا ثواب بھی میں نے جے پور کے سامعین کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ امین القادری کو گفتگو کرنے سے پہلے خدا کی قسم یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں فاطمہ کے نمک حلال نوکر بھی زندہ ہیں۔ شام سے جب سے سنا ہے میرے سر میں ایک درد نے اس طریقے سے گھر کیا ہے کہ میں اسے بار بار نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ درد نکل نہیں پا رہا ہے، اور تب تک نہ نکلے گا جب تک دل کی بھڑاس نکال نہ لوں۔ آپ آمادہ ہیں تو گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں حضور کہ مقدمہ سیدہ ان دا کورٹ آف خدا ورسز خلیفہ۔ مقدمہ سیدہ، میں خلیفہ کے دربار میں سیدہ کا مقدمہ نہیں چلاؤں گا، سیدہ کا مقدمہ اس کے دربار میں چلاؤں جس کے لیے محمد حسین طہا مصری نے یہ لکھا ہو کہ بعد رسول زمانہ اتنا بدل گیا کہ جوتیاں ٹاکنے والے مسند خلافت پہ بیٹھ گئے۔ یہ طہا حسین مصری کے جملے ہیں اور شیعہ نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں۔ کہتا ہے ایسا زمانہ بدلا کہ جوتیاں ٹانگنے والے تخت خلافت پہ بیٹھ گئے۔ غور کیجئے گا اس فقرے پہ۔ تو میں نے مقدمہ کہاں دائر کرنا ہے؟ ان دا کورٹ آف اللہ ورسز خلیفہ۔ ایک طرف سیدہ، ایک طرف خلیفہ۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ کل تک بات یہاں تک پہنچ گئی تھی میری کہ فدق کس طریقے سے سن 7 ہجری میں سیدہ کو ہبہ کر دیا، عطا کر دیا، بخش دیا۔ اب جب فدق فاطمہ کی ملکیت ہو گئی، سنیے گا امین القادری نے یہ کہا ہے کہ سیدہ دربار میں نہیں آئی تھی۔ خدا کی قسم اس سے پہلے آج تک میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ فاطمہ کے گھر سے بھی ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، آج آپ سب کو وکالت کرنی ہے میرے ساتھ، سب کو۔ اور امام حسین نے اگر سیدہ کے وکیلوں میں اپنا نام لکھ لیا نا آپ کا، اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اگر تھکے ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے تھکن کو دور کر دیجئے گا، آج گفتگو سن لیجئے اور ساتھ میں وکالت کیجئے۔ آج میری سمجھ میں آیا، ایک زمانے سے پڑھ رہا ہوں حضور کہ سیدہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن آج سمجھ میں آیا بی بی چاہتی تو اپنے گھر والے دروازے سے مسجد میں جا سکتی تھی، لیکن سیدہ باہر کے دروازے سے اس لیے آئی کہ بی بی کو معلوم تھا امین القادری جیسا بےہودہ دربار میں جانے کا انکار کرے گا، لو میں اندر سے نہیں باہر سے جا رہی ہوں۔ اندر کے دروازے سے نہیں جاؤں گی، باہر کے دروازے سے گئی ہے سیدہ۔ چاہتی تو سارے دروازے بند ہو گئے تھے، قرآن میں ہے۔ لوگوں نے کہا کھڑکی چھوڑ دیجئے، رسول نے کہا نہیں۔ روشندان چھوڑ دیجئے، نہیں۔ یا رسول اللہ دل رکھ لیتے، دروازہ کھلا رہنے دیتے۔ کہا سمجھو مسجد پھوپھی کا گھر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان المبارک میں گاؤں گھر میں لوگ مسجد میں جا کے پنکھا چلا کے لیٹ جاتے ہیں اور سر کے نیچے رحل رکھ لیتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ مسجد میں سونا منع ہے، پہلی چیز، کیونکہ یہ آپ کی پھوپھی کا گھر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے۔ اور کیوں رسول نے بند کروایا وہ بھی سن لیجئے۔
اس سے زیادہ ستھرے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا. رسول نے ان سب کے گھر کے دروازہ بند کروا دیا جو اپنے نفس کے قبضے میں تھے. پڑھے لکھے لوگوں سے مجھے اس جملے پہ داد چاہیے تھی. جتنوں کی خدا کی قسم فقرہ سنیے گا, جو اپنے نفس کے قبضے میں تھے ان سب کا دروازہ بند کروایا, اور جس کا نفس نفس اللہ تھا اس کا دروازہ کھلا چھوڑا. اور جواب بھی اہل سنت کتابوں سے دوں گا. صرف مقدمہ یاد رکھیے گا, مقدمہ سیدہ ان دا کورٹ آف اللہ ورسز خلیفہ. اگر تم مجھے نہ چھیڑتے نا میں سکون سے گفتگو کر کے نکل جاتا, لیکن شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالو گے نا تو ہاتھ زخمی ہوگا. اور باخدا میں نے تو دعا ہی یہ کی ہے کہ ہمیشہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی غلامی کا پٹا اس گلے میں پڑا رہے. اس نے صاف صاف, میں وہ جملے سنا دیتا ہوں, ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ موجود ہے. اس نے کہا کہ کائنات میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فاطمہ دربار میں گئی تھی, اور اگر کسی نے کیا تو میں ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. اس نے کیا کہا ہے, کائنات میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ فاطمہ دربار میں گئی تھی. اگر کوئی ثابت کر دے گا تو میں ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. میں پہلی بات کا جواب تو بعد میں دوں گا. ایسے بھی امین القادری تجھے ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ میرے مولا حسن نے تیرے باپ سے کہا تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے. یہی فقرہ کہا تھا ادھر اب میرے باپ کے ممبر سے, اور اپنے باپ کا ممبر تلاش کر غلام زادے. یار حق سیدہ بیان کر رہا ہوں, ادھر میرے باپ کے ممبر سے اپنے باپ کا ممبر تلاش کر غلام زادے. بھائی امام حسن نے حضور ایک جملہ نہیں کہا, شورا اس باریکی کو محسوس کرے, ایک جملہ نہیں کہا. مولا نے کہا ادھر میرے باپ کے ممبر سے اپنے باپ کا امام نے کہا پہلے تو باپ تلاش کر پھر ممبر تلاش. باپ تلاش کر پھر ممبر تلاش کر. دعویٰ اس کا یاد ہے, سیدہ دربار نہیں گئی. کتاب ہے جاگیر فدق, صفحہ نمبر 207, سطر نمبر 3. بات لکھی ہے بائیں طرف, لیفٹ سائیڈ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور زاہد حوالہ جو پڑھ رہا ہوں اسے نوٹ کرتے جانا. شام میں ملی ہے, ورنہ یہ سارے حوالے زبانی دیتا. ویڈیو مجھے شام میں ہی دیکھنے کو ملی, اس لیے یہ حوالے یاد نہیں کر سکا. اس نے کیا کہا, فاطمہ دربار میں نہیں گئی. چلو آؤ نوٹ کرو. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ طبری, طبری لکھنے والے کی وفات 310 ہجری. اہل سنت کی معتبر کتاب کنز الاموال, 500 سال پہلے یہ وفات پا چکے. اہل سنت کی معتبر کتاب الاموال لابی عبید, صفحہ نمبر 131. طبری کا جلد نمبر 4 صفحہ 240. کنز الاموال کے جلد نمبر 3 صفحہ 135. اہل سنت کی معتبر کتاب الامامہ والسیاست جلد 1 صفحہ 18. یہ عالم 1200 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ یعقوبی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127. اہل سنت کی معتبر کتاب مروج الذهب للمسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308. اہل سنت کی معتبر کتاب العقد الفرید وفات ابی بکر کے ضمن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208. اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335. پہلا خلیفہ کہتا ہے کاش میں نے 9 کام نہ کیے ہوتے. لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہ فاطمہ کو ستایا نہ ہوتا. 9 کام. اچھا اس کے بعد کے بھی کام سناؤں گا لیکن سارے نہیں. 9 کام نہ کیے ہوتے. فاطمہ کو ستایا نہ ہوتا اور حق دے دیا ہوتا. تو کہہ رہا ہے دربار نہیں گئی. نہیں اگر سارے بولو تو پھر فقرہ کہوں. نہیں بھائی فقرہ سنیے گا. تو کہہ رہا ہے دربار نہیں گئی تو مجھے انصاف سے بتا میں تیری مانوں یا تیرے خلیفہ کی مانوں؟ تو بتا میں کس کی؟ علی مولا علی مولا. آج کتابوں کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کاش فاطمہ کو ستایا نہ ہوتا. بھئی رسول کی تو حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. آگے بھی پڑھ دوں. آگے کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا اور جس نے خدا کو ستایا. بھئی پہنچ گئے. وکالت کرنی ہے تو تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا. جس نے خدا کو ستایا اس پہ زمین اور آسمان کی بھر بھر کے لعنت. ملء السماوات والارض کا لفظ ہے. بھر بھر کے لعنت. جس نے سیدہ کو ستایا کیا کہا؟ پہلی چیز میں فاطمہ کو نہ ستاتا، فاطمہ کے گھر کی بے احترامی نہ کرتا. یہ بھی لکھا ہے. اس کا مطلب کچھ تو ہوا. جب جہنم نظر آئی تو جنت کی مالکہ یاد آئی. دیکھیے یہ ان فقروں پہ بولیے. جب میں نکات پڑھوں بولیے نہ بولیے مرضی ہے آپ کی. لیکن جب حق سیدہ کا دفاع کروں نا تو ہر نمک خار خدیجہ پہ بولنا ضروری ہے. یہ 207 اب 208 صفحہ آگے کہتے ہیں کاش 9 غلطی نہ کرتا. میں ساری نہیں سناؤں گا ورنہ غلطیوں کے بوجھ میں دب جائے گا. دوسری سن لیجئے. کاش میں سقیفہ والے دن خلافت کا پٹا ابو عبیدہ کے گلے میں ڈال دیتا یا دوسرے والے کے گلے میں ڈال دیتا. اس کا مطلب غصبی خلافت تھی. آگے سنیے گا. اس پہ نہیں بولے تو رسول جانے اور آپ جانے. خود خلیفہ کہہ رہا ہے کہ افسوس کہ میں نبی کریم سے پوچھ لیتا کہ آپ کے بعد خلافت کس کا حق ہے. بھائی مقدمہ سیدہ ہے دوستو. اب سمجھے فاطمہ صدق لینے نہیں گئی تھی. شوہر کی غصبی خلافت. چلو ابھی میرا دل نہیں بھرا. پھر کتاب اٹھاتا ہوں. جاگیر فدق صفحہ نمبر 27 اور انشاءاللہ یہی ہوگا 26 اور 27. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 27 ہے.
اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 سنی ہو کے لکھ رہا ہے کہ سیدہ دربار گئی چند عورتوں کو لے کے. جب یہ بات مدینے والوں کو معلوم ہوئی تو انصار و مہاجرین کا مجمع جمع ہو گیا. یہ بات پہنچی؟ خود لکھ رہا ہے دربار گئی، اور امین القادری کہہ رہا ہے دربار نہیں گئی. میں منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا تو تجھے ایسے بھی بیٹھنے کا حق نہیں. اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی غلامی لکھوں گا تو آؤ جے پور اور شاہد رضوی کی غلامی قبول کرو. کم سے کم اپنی کتابیں تو پڑھو، اپنی کتابیں تو پڑھو. کہ سیدہ چند خواتین کے ساتھ گئی، باہری دروازے سے گئی، گواہ لے کے گئی، گواہ لے کے گئی. اور گواہ کسے لیا؟ علی، حسن و حسین، ام ایمن. کسے لے کے گئی تھی؟ علی، صدیق اکبر. کون نہیں مانتا ہے صدیق اکبر علی کو؟ ارے 1400 سال سے علی کے القاب ہی تو تم نے چرائے ہیں. ادھر ہمارا نوح خان علی کو حیدر کرار بتاتا ہے، ادھر تم چور لوگ اپنے والوں کو جرار بتاتے ہو. سارے مل کے علی علی، سارے مل کے. کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو جواب نہ دے. علی 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 علی. کسے لے کے گئی؟ صدیق اکبر. دیکھیے حضور، آج میں سرجری کرنے کے مزاج میں ہوں. آج BUMS کے ڈاکٹر کی طرح میں نبض نہیں پکڑوں گا، آج سرجن کی طرح سرجری کروں گا. صدیق اکبر کو لے کے گئی، یعنی فاروق اعظم کو لے کے گئی، یعنی ابو تراب کو لے کے گئی، یعنی فاتح خیبر کو لے کے گئی، یعنی قاتل مرحب کو لے کے گئی، یعنی کائنات کے سچے کو لے کے گئی، یعنی محمد کے داماد کو لے کے گئی. لے کے گئی. اور کسے لے کے گئی؟ حسن و حسین کو. شباب اہل جنت، جتنے جنتی ہیں ان کے سردار کو لے کے گئی. اب جو جنتی ہے وہ جواب دے گا. جب دونوں بیٹوں کو لے کے گئی نا تو خلیفہ کی طرف سے آواز آئی کہ بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. اگر یہ سارا جے پور کھڑا ہو کے بھی شاہد رضوی کو داد دے تو داد چھوٹی ہوگی. بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی تو قرآن لے کے بھیج دے. عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں ہے. اللہ سلامت رہے. اللہ سلامت رکھے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. سلامت رہے. بے شمار مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے.
اس لیے کہ حق سیدہ سننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. حق سیدہ وہی سنتا ہے جس کی ماں کی شرافت کا ڈنکا بج رہا ہو. حق سیدہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ شیعت کی پہچان ہے فاطمہ. شیعت کی پہچان جناب سیدہ ہے. خدا کی قسم میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کتاب کا نام تھا فدق ذوالفقار فاطمہ. دیکھو نوجوانوں, میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں, شاہد رضوی یوٹیوب نہیں چباتا ہے. اس عمر میں اپنے بال کھوئے ہیں کتابوں میں کھو کے. یہ یاد رکھو, بڑی محنتیں ہوتی ہیں مخالفین کو جواب دینے کے لیے. فقرہ میں پھر کہہ رہا ہوں, حق سیدہ سننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. جس کے ماں کی شرافت کا ڈنکا بج رہا. تو میں نے کتاب پڑھی حضور فدق ذوالفقار فاطمہ. اب فقرہ سن لو, اگر پہنچ جائے. میرا یہ فقرہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے. شیر بھائی فقرہ سنیے گا, فدق ذوالفقار فاطمہ. میں نے کہا زمانے والوں, علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار, فاطمہ کی تلوار کا نام ہے فدق, مگر دونوں میں فرق ہے. علی کی تلوار نے کاٹا ہے, فدق نے چھاٹا ہے. العظمت للہ, العظمت للہ. علی کی ذوالفقار نے, بزرگان میرا ساتھ دیجئے گا, علی کی ذوالفقار نے کاٹا ہے, فدق نے چھاٹا ہے. اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا, آج علی کی تلوار ذوالفقار آخری امام کے پاس ہے, لیکن فاطمہ کا فدق آج بھی شکار کر رہا ہے. شکار ہے, آج بھی فدق کے شکار ہے. ہر 10 حق تلاش کرنے والوں میں سے 9 فدق کو پڑھ کے ہوئے ہیں. 1000 میں سے 990 فدق کو پڑھ کے. یہ ایسی ہڈی ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے, نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. سیدہ کا حق. دربار میں گئی سیدہ باہری دروازے سے چند خواتین کے ساتھ گواہوں کو لے کے. اچھا کل وقت پہ آ جائیے گا, کل اس سلسلے کی میری آخری مجلس ہے, تو اس میں ایک ہندو کا مکالمہ مجھے پڑھنا ہے. اور یقین جانیے وہ بندہ افسوس کرے گا جس نے وہ مکالمہ لائیو فیس ٹو فیس بیٹھ کے نہ سنا. لائیو تو زاہد میاں دکھائی دیں گے, فیس ٹو فیس بیٹھ کے نہ سنا, وہ بھی فدق پہ مکالمہ ہے. سنیے گا ضرور, کل انشاءاللہ بیان کروں گا. علی کو لے کے گئی, یعنی صدیق اکبر کو لے کے گئی, فاروق اعظم کو لے کے گئی, یعنی محمد کے گواہ اول کو لے کے گئی. بھائی پیچھے والوں بات نہیں پہنچی. محمد کے گواہ اول, یاد کرو دعوت ذوالعشیرہ میں جب سب کھا کھا کے بھاگ رہے تھے, علی ہی تو تھا. محمد کے گواہ اول کو لے کے گئی. کسے لے کے گئی؟ آج بفرے ہوئے مزاج میں ہے شاہد رضوی. کسے لے کے گئی؟ محمد کے گواہ اول, یعنی جس کی گواہی
محمد اور محمد کے خدا نے قبول کی، اسے دربار میں جھٹلایا گیا، تو اس کا مطلب محمد کے گواہ کو نہیں جھٹلایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے گواہ کو جھٹلایا گیا۔ کیا کہا؟ بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے۔ بات یہاں پہ تمام ہوئی۔ اس کا مطلب تخت پہ جو تختہ بیٹھا تھا اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، کیونکہ قرآن پڑھتا تو سورہ مریم میں یہ ہے کہ مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی۔ ارے حضرت حسن و حسین کی عمر تو 5 سال سے زیادہ تھی، عیسیٰ تو جھولے میں لیٹا تھا۔ چلو ایک اور تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں۔ ایک نبی ہے، نام ہے یوسف۔ کسی نے الزام لگایا عصمت کے دامن پہ، اب میں اس سے زیادہ اوپن نہیں کر سکتا ہوں، عصمت کے دامن پہ کسی نے الزام لگایا۔ ہاں، یوسف کے پاس کوئی تھا نہیں، ایک جھولے میں بچہ لیٹا تھا۔ جھولے میں بچہ لیٹا تھا، اس نے آواز دی، اگر دامن آگے سے پھٹا تو یوسف ذمہ دار، دامن پیچھے سے پھٹا سب دامن دیکھ کے چلے گئے۔ یہ جو بچہ تھا نا نبی تھا، نہ معصوم، لیکن قرآن نے اسے جگہ دے دی۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ خدا کی نگاہ میں بچوں کی گواہی معصوم کے حق میں قبول ہے۔ سنیے کسے لے کے گئی؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنیوں کے غنی، غنیوں کے غنی کو لے کے گئی، حسنین کو لے کے گئی، کریمین کو لے کے گئی، نورین کو لے کے گئی، نیرین کو لے کے گئی، شریفین کو لے کے گئی، امامین کو لے کے گئی۔ ان سب کو لے کے گئی۔ ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ بھائی ان سے زیادہ قریبی تو فضہ تھی، کیوں لے کے گئی؟ رکو، دربار میں جانے دو۔ بی بی دربار میں گئی، جاتے ہی بی بی نے پہلا سوال کیا، اس محترم شخصیت کو پہچانتے ہو؟ کہاں، یہ ام ایمن ہے۔ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا یہ عبداللہ کو میراث میں ملی تھی، عبداللہ سے محمد عربی کو ملی، محمد عربی سے آپ کو میراث میں ملی ہے۔ بی بی زیر لب مسکرائی۔ جو پہنچ گئے نوجوانوں میں سلام کر رہا ہوں، پہلے ہی حملے میں کیس خارج، پہلے ہی حملے میں کیس خارج ہو گیا۔ ابھی نہیں سمجھے کیوں ام ایمن کو لے کے گئی تھی؟ کیونکہ یہ حضرت عبداللہ کو میراث میں ملی، عبداللہ سے محمد کو ملی، محمد سے فاطمہ کو ملی، اور یہی تو خلیفہ کہنے والا ہے، نبی نہ وارث بناتا ہے نہ وارث بنتا ہے۔ اس کا مطلب ام ایمن گواہ نہیں جواب تھی۔ اچھا حدیث کیا گڑھی گئی؟ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ۔ دیکھیے اگر بال کی کھال نکل جائے تو دعا دیجئے گا۔ کیا کہا؟ جلد بازی میں بنائی گئی تھی نا، ہم گروہ انبیاء، گروہ انبیاء، نحنو ہم، جمع کا صیغہ ہے، نحنو ہم سب انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ بنتے ہیں۔ پھر قرآن کی مخالفت ہوئی،
قرآن کہہ رہا ہے سلیمان داؤد کے وارث ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو میں نے ابھی پڑھا نحنو معاشر الانبیاء، یہ قرآن ہے یا حدیث؟ ہاں سارے بولے پیچھے والوں کیا ہے؟ لو صاحب پھر بیڑا غرق ہوا، پھر بیڑا غرق ہوا۔ کیا ہے؟ سارے ایک ساتھ بولے حدیث ہے۔ اور جب محمد عربی دنیا سے جا رہے تھے تو محمد نے کہا جاؤ قلم و دعوت لے آؤ، میں تمہیں حدیث لکھ کے دے دوں۔ تو اسی نے کہا تھا قرآن کافی ہے، اب بھی نہیں سمجھے، وہاں کہا قرآن کافی ہے اور یہاں حدیث کی تشتری ہے۔ وہاں کہا قرآن کافی ہے اور یہاں حدیث کی تشتری رکھ رہا ہے، وہ بھی جعلی حدیث کی۔ آج کے زمانے میں کہوں تو چائنیز تشتری تھی، چائنیز تشتری۔ اچھا کیا کہا تھا؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، میں ماں کے حق میں قبول نہیں۔ اب یہ جاگیر فدق نامی کتاب میں سر پہ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ جب یہ حدیث پیش کی گئی تو اس حدیث کی گواہ وہ بنی جو اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نام ہے، یہ سنی اور شیعہ دونوں علم رجال میں یہ نام ہے اور اس کی تاریخ لکھی ہے۔ اس کا نام ہے اوس بن حدثان۔ ہاں شیخ عباس قمی کی بیت الاحزان ہے، اس میں بھی اس کی تفصیل درج ہے۔ اس نے بھی گواہی دی اس کے ساتھ مل کے کہ ہاں یہ حدیث رسول نے کہی ہے۔ اب اس آدمی کا کیریکٹر بتاتا ہوں۔ اوس بن حدثان ثابت ہے وہ آدمی ہے جس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے ہی پیشاب سے وضو کرتا تھا۔ بات نہیں پہنچی؟ پہنچا دیتا ہوں۔ کیا کرتا تھا؟ اپنے ہی پیشاب سے وضو کرتا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے جیسا برادران اسلام میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر غلاظت انگلی میں لگ جائے تو انگلی چاٹ لو، انگلی پاک ہو جائے بھلے منہ پاک نہ ہو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اوس بن حدثان اپنے ہی پیشاب سے وضو کرتا تھا۔ دیکھو جب بھی اہل بیت کا دروازہ چھوڑو گے نا ایسے ہی غلیظ لوگ ملیں گے۔ یہی بات، اہل بیت کا دروازہ چھوڑو گے ایسے ہی غلیظ لوگ ملیں گے۔ گواہ میں علی، حسنین، ام ایمن۔ اچھا چلیے تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں۔ ایک میدان ہے، میدان مباہلہ، جلدی اس مزاج میں گفتگو کرتا نہیں ہے۔ آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیہ مباہلہ ہے، یہ آیت آئی تھی عیسائیوں کے لیے۔ آ گئے تھے میدان مباہلہ میں مقابلہ کرنے۔ جب یہ آیت آئی نا تو سارے صحابی نے نبی کو گھیر لیا، یا نبی اللہ ہم بھی بھئی پیچھے تک آواز پہنچے، ہم بھی چلیں گے یا رسول اللہ، ہمارا خیال رکھیے، ہمارے قبیلے کا خیال رکھیے، ہماری رنگت کا خیال رکھیے، ہمارے گاؤں کا خیال رکھیے، ہم بھی چلیں گے۔ نبی نے سر جھکا کے ایک جملہ کہا، بھئی اعلان کر دو جو چلنا چاہے وہ چلے، لیکن زندہ وہی لوٹے گا جو سچا ہوگا۔ واپس وہی آئے گا۔ مولا سلامت رکھ۔ سچا وہی آئے گا، لوٹ کے وہی آئے گا جو سچا ہوگا۔
سر اٹھایا تو میدان صاف. اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ محبوب خدا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر. اب اس کو بھی کیا کیا جائے کہ لوگوں کو مزمل یاد رہا, کملی والے کملی والے کملی والے. ارے مدثر کے معنی بھول گئے, مزمل کے معنی ہے کملی والے, مدثر کے معنی ہے چادر والے. اب اس کو کیا کیا جائے, تاریخ نچوڑا تو پتا چلا کملی خدیجہ نے دیا, چادر فاطمہ نے دیا. کملی خدیجہ نے دیا, چادر سیدہ نے دیا. بھئی بھول گئے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری حدیث قصہ میں ہے نا, لاؤ چادر اڑا دو. کائنات کی کمزوری دور کرنے والا نبی فاطمہ کے چادر میں لیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے زوف مٹانا ہے. تو یہی نبی آئے. اچھا اس میں وہ ازواج بھی ہیں, اب اشارہ دوں گا, جو آدھی رات میں نبی کا پیچھا کرتی تھی. کہاں گئے؟ آدھی رات میں پیچھا کرتی تھی, اور کئی بار پیچھا کرتے ہوئے نبی نے پلٹ کے دیکھا, کہا جاؤ سو جاؤ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں. ڈانٹا بھی ہے. اس کا مطلب کبھی کبھی ڈانٹنا نبی کی سنت ہے. لیکن صاحب اچھا بہت سے لوگ لطیف مزاج کے حوالے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں, ایک پیغام بچیوں کو بھی دوں, اپنی ماؤں بہنوں کو بھی دوں, کہ یہ ذرا سی تکلیف اٹھا کے فوراً یہ کہہ دیتی ہے اپنے ابا سے کہ طلاق دلوائیے, میں بہت تکلیف میں ہوں. جیسے ہی شادی ہوئی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے ماں باپ سے الگ ہو جائیے, کہیں سیپریٹ جگہ پہ چلیے. تم نے ریل دیکھ کے ریل زندگی کو ریل بنا لیا ہے. بس اتنا بولیں گے آپ, بھائی میرا چہرہ ادھر ہے, آپ کا چہرہ تو دکھ بھی نہیں رہا ہے. کیا آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تم نے ریل دیکھ کے ریل زندگی کو ریل بنا دیا ہے. تم کہتی ہو مجھے الگ کر جائیے, مجھے بتاؤ فاطمہ زہرا بھی تو فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی ہے. اچھا آگے میں پیچھے جاؤں, اب آ جائیے صاحب جو آ سکتے ہو, جلدی 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 لکھیں. ایک اینالیسس اور پڑھتا ہوں. تمہارا نام لے لوں ببر, ڈرتے تو نہیں ہو؟ ہاں تمہارا نام تو ایسے بھی ببر ہے, کیا کرو گے. سنو فقرہ کہتا ہوں, تقوی صاحب آپ تو نہیں ڈرتے؟ ہاں سنیے گا, فقرہ بہت عظیم ہے. آج کی ہر ناری کا ایک نعرہ ہے, ہمارے پاس وقت نہیں. دیکھیے ہمارے آرام کا خیال رکھیے. اچھا میں نے بھی ایک دن سوچا یار یہ لوگ جھوٹ تو بولتی نہیں بیچاری. مجھے پتا ہے مہدی بھائی اگلی بار تو بلایا نہیں جاؤں گا, اس بار پڑھ دوں. تو ہاں چونکہ آپ ہی لوگوں پہ چڑھائی ہونی ہے, میں تو چلا جاؤں گا یہاں کے بعد. تو ہر ناری کا حضور نعرہ ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں نے بھی سوچا یار یہ بیچاری جھوٹ تو بولتی نہیں ہے, تو چلو ذرا سا دیکھتے ہیں. میں نے پرانی کتابیں اٹھائیں, بزرگ مہیلاؤں کے پاس بیٹھا خاندان کے. میں نے کہا دادی یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے تھے؟ کہنے لگی بیٹا 8. میں وہاں سے نکلا, آج کی مہیلاؤں سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا تمہارے یہاں 2. انہوں نے 8 سلیقے کے پالے. اچھا چلیے صاحب بھائی ثابت تو کرنا پڑے گا, وقت نہیں ہے یہ نعرہ ہے, وقت نہیں ہے یہ نعرہ ہے. پرانے زمانے کی مہیلا گرہوں والی ہلدی کو سیل اور بٹے پہ پیس رہی تھی, بٹے کے ذریعے سل پہ پیس رہی تھی.
پھر بار بار چھو کے دیکھتی تھی مسالہ موٹا تو نہیں ہے، پھر اسے پیس رہی ہیں، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ لکڑی کے چولہے پہ آگ سلگا کے لکڑیاں ڈال رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، پھکنیوں سے دھواں مٹایا جا رہا ہے، اور ناچ کی ناری کا نعرہ ہے وقت نہیں ہے۔ جن کے پاس مکسر موجود ہے مسالہ پیسنے کے لیے، ٹھیک ہے صاحب، داد مت دیجیے، گھر جانا ہے آپ کو۔ آج کی مہیلا کے پاس مکسر موجود ہے، نعرہ ان کا ہونا چاہیے کہ وقت نہیں ہے، نعرہ ان کا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج کی مہیلا کہہ رہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گیس کا چولہا تمہارے پاس نہ پھکنی ہے، نہ لکڑی ہے، نہ یہ دیکھنا ہے سوکھی ہے کہ نہیں، لمحوں میں لائٹر جلایا، اب تو آٹومیٹک آ گیا، یوں جلایا خود بخود آگ لگ گئی، پتیلی چڑھایا اور چند منٹوں میں انڈکشن یوز کر رہی ہو، اور نعرہ ہے وقت نہیں ہے۔ کمال ہے صاحب۔ پرانے زمانے کی مہیلا بیٹھی بیچاری، نیچے ایک کپڑا بچھایا، بچھانے کے بعد چکی رکھا، چکی رکھنے کے بعد گیہوں ڈالا، چکی چلائی۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یوں کرو گی تو دل سے رنج دور ہوگا۔ کاش فاطمہ کی چکی تمہارے گھر میں ہوتی۔ بھائی پیچھے والوں ذرا سا ساتھ دیجئے گا، آگے والوں کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ تم کہتی ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مشین میں کپڑے دھل رہی ہو۔ پرانے زمانے کی عورتیں ہاتھ سے کھچ کھچ کے کپڑے دھلتی تھی، پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ سیدہ نے بتایا عورتوں کو چاہیے ہاتھ سے کپڑے دھلے، کیونکہ پانی جب مس ہو کے تم رگڑو گی تو دل کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تم سے 2 سلیقے سے نہ پالے گئے، انہوں نے 8 تہذیب والے پالے۔ ان کے بیٹوں کے گلے میں تعویذ، تمہارے بچوں کے گلوں میں بولٹ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں جی، ملاحظہ کیجئے، ایسا نہیں کہ ہمارے قوم میں نہیں یہ بچے ہیں، ہماری قوم میں بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چند بچے ہیں، کسی کے گلے میں اسٹینلیس اسٹیل کی بلیڈ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک وہ مائیں تھی جو بچے کے گلے میں تعویذ لٹکا رہی تھی، ایک یہ مائیں ہیں جو بچے کے گلے میں بلیڈ دیکھ کے بھی خاموش ہیں۔ بھئی تعویذ اور بلیڈ میں فرق ہے۔ جب تک گلے میں تعویذ تھی رشتہ داروں کا احترام تھا۔ ہاں دھیرے دھیرے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک تعویذ تھی رشتہ داروں کا احترام تھا، جب سے گلے میں بلیڈ آیا ہے رشتہ داری کو اتنی بار کاٹا گیا ہے۔ تھوڑا سا اپنی تہذیب کو بدلے، اپنے بچوں کو مذہب کی بنیادوں پہ پالے۔ یہ اس دور کی ماؤں کے حال دیکھ لیجئے، مجھے معاف کیجئے گا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ادھر بچہ رویا، سب سے پہلی چیز جو ڈھونڈتی ہے ٹی وی کا ریموٹ اور موبائل۔ کارٹون لگا کے بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ جو بچہ حضور یہ بتائیے کارٹون دیکھ کے بڑا ہوگا، وہ انسان بنے گا یا کارٹون بنے گا؟ بتائیں مجھے۔ جو بچہ کارٹون دیکھ کے بڑا ہوگا وہ انسان بنے گا یا کارٹون بنے گا؟ اور اس میں بھی کارٹون کون سا؟ ٹام اینڈ جیری۔ 5 منٹ کے اندر گھر کو آپ نے دیکھا ہوگا تہس نہس کر کے رکھ دیتے، اور پھر آپ اس بچے سے امید کر رہے ہیں یہ گھر سنبھالے۔ بھائی جو دکھایا ہے وہی تو بنے گا۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ اس حرکتیں ساری جانوروں والی دکھائی، اور چاہ رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھیے، بچہ روئے تو کربلا سنائیے، مسکرائے تو خیبر سنائیے۔
परवरिश अच्छी करो। रोज आना इस्लामिक एक किस्सा सुना, चंद दिनों तक तुम्हें जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हें ढूंढेगा। कोई वाकया सुनाइए, किसी दिन जंगे ओहद सुना दो, किसी दिन जंगे खैबर सुना दो, किसी दिन जंगे बहरुल अलम सुना दो, किसी दिन ज़ातु सलासिल सुना दो, किसी दिन जंगे अहज़ाब सुना दो, किसी दिन जंगे तबूक सुना दो, किसी दिन जो है जंगे क़ीनक़ा सुना दो। ये वाक़या सुनाओ, किसी दिन शब हिजरत का वाक़या सुनाओ, किसी दिन गदीर सुना दो, किसी दिन जुलाशीरा सुना दो। लेकिन आंख बंद करके एक जुमला कहूंगा, सुनाओगी तब ना जब खुद सुनी हो। सुनाओगी तब जब खुद सुनी हो। अपने बच्चों के लिए अपनी आमादगी करो, अपनी आमादगी पहले खुद सीखो, फिर बच्चों को सिखाओ। एक औरत आ गई थी, अब ये सारा मजमा बोलेगा, तकवी साहब सुनिएगा। एक औरत आ गई थी फर्जंदे रसूल के पास, पांचवें मौला के पास, मौला मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, कुछ बता दे। फर्जंदे रसूल देख के मुस्कुराए, मौला मैं कह रही हूं मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। वो बंदा हो ही नहीं सकता, बंदा जो इस फिक्रे को इमाम के समझे और न बोले, मौला ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता, कुछ बता दे। मौला फिर मुस्कुराए, मौला मैं अब शिकवा कर रही हूं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, आप मुस्कुरा रहे हैं। बस फर्जंदे रसूल खड़े हुए और मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के कहा, क्या कहा तूने? क्या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता? मौला ने मुस्कुरा के कहा, तू अपने शौहर की बात मान ले, ये तेरी बात मान ले। शौहर की बात मान ले, ये तेरी बात मान लेगा। मौला मेरी बात मानने से इसकी बात मानने का क्या ताल्लुक? इमाम ने कहा, सुन, बच्चा जो देखता है वही करता है। बस बात समझ गई। आखिरी जुमला सुन लीजिए। बीबी दरबार में है, आयत गई है, ईसाइयों ने अपने आप को बचा लिया टैक्स देके। आयत क्या थी? झूठों पे अल्लाह की लानत। ये आई थी ईसाइयों के लिए। ईसाइयों ने मैदान में सैयदा को देखा कि चादर जमीन से खद दे रही है, अल्लाह मेरी तौबा, इनके मुकाबले पे नहीं आना। टैक्स दिया, आयत लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन से खुद को बचा लिया। अब ये बताओ, ये आयत रोज फातिमा के दरवाजे पे कुंडी बजाती थी, बीबी मेरा मिस्दाक कौन है? बीबी सारे बोलो मेरे साथ, बीबी मेरा मिस्दाक कौन है? सलाम है तुम्हारी समाज को, मेरा मिस्दाक कौन है? बीबी कहती रही इंतजार कर। फिर जब बाद रसूल सैयदा दरबार के लिए निकली, आयत को आवाज दिया, आज तुम्हें झूठा, आज तुम्हें झूठा लिखा। बिल्कुल आखिर में पढ़ना था, जिस जुमले को बिल्कुल आखिर में पढ़ना था। नादिर भाई जुमला सुनना, भाई जुमला सुनना, आखिरी जुमला और इसके बाद रब्ते मसाइल। तकवी साहब जुमला सुनिएगा, बहुत कीमती जुमला। जैसे ही बीबी गई ना, ये बातें हुई, खलीफा की तरफ देख के, जो तख्त पे तख्ता बैठा था उसकी तरफ देख के कहा, तू कभी कभी मुलाहिजा किया करो, जब असली सामने हो ना तो नकली की आवाज फंसती है। तू यहां वो भाई, हुजूर खिताबत लहजे का भी तो नाम है ना। बीबी ने कहा, तू यहां वो रसूल मुझे अपना वारिस बना गए थे। जवाब, बीवी तो सिर्फ मुस्कुरा के रह गई, मैं रूहानी तौर पे वहां पहुंचा। मैंने कहा, फिर से बोल, क्या कहा? रसूल अपना वारिस बना गए थे। अगर रसूल तुझे जिंदगी में वारिस बना गए थे तो 3 दिन सकीफा में अपने अब्बा का वलीमा कर रहा था। अरबी तुझे अपना वारिस बना गए थे।
علی نیئر بھائی ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، اسماعیل دیوبندی، محمد اسماعیل دیوبندی. یہ بھی فدق سن کے ہی مذہب حقہ پہ آئے تھے. تو ایک بار یہ مناظرے کے لیے گئے، پورا جم غفیر لگا ہوا تھا. بس اسی واقعے پہ سمیٹوں گا. جم غفیر لگا ہوا تھا، مناظرہ شروع ہوا تو ریشے دراز بغض کی اینک لگانے والے سیاہ دل رکھنے والوں نے کہا اسماعیل دیوبندی ایک بات بتاؤ، ہم نے مناظرہ رکھا ہے میراث رسول پہ، جبکہ میں پہلے ہی بتا چکا حق بطول، میراث کا تو معاملہ تھا ہی نہیں، لیکن وہاں پہ یہ بات ہوئی میراث رسول پہ. تو یہ بتاؤ رسول تم شیعوں میں زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ تو اسماعیل دیوبندی نے کہا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، گلدستہ اذان سے اذان دیا جاتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم زندہ مانتے ہیں. تو بس یہ جیسے ہی کہا نا اسماعیل دیوبندی نے ہم زندہ مانتے ہیں، تو یہ اٹھ کے جانے لگا اور اپنے والوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مناظرہ جیت گئے. سب نے تالی پیٹ دی. 1 منٹ میں اسماعیل دیوبندی کو ہرا دیا، جبکہ یہ کبھی ہارے ہی نہیں تھے، تاج المناظرین تھے، ہارے ہی نہیں تھے. 1 منٹ میں ہرا دیا. اسماعیل دیوبندی نے کہا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تم ہی نے تو کہا کہ محمد زندہ ہے، تو زندوں کی تو میراث ہوتی نہیں ہے. زندوں کی تو میراث ہوتی نہیں ہے. اب اسماعیل دیوبندی، ادھر کے چاہنے والوں نے تالی پیٹ دیا. اسماعیل دیوبندی اس جاتے ہوئے کو پکڑنے لگے، بھائی رک جاؤ، بات تو سن لو، بات تو سن لو. یہ رکنے کا نام نہ لے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اسماعیل دیوبندی نہ روکیے، جو محمد کے روکنے پہ نہ رکے. لیکن اسماعیل دیوبندی سے آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ بتائیے آپ حضرات میں محمد کو مرا ہوا مانتے ہیں یا زندہ؟ کہ الحمدللہ ہم تمام فرقے والے محمد کو زندہ مانتے ہیں. تو اسماعیل دیوبندی نے کہا پھر تو یہ بھی مانیے کہ نہ زندوں کی میراث ہوتی ہے، نہ زندوں کا خلیفہ ہوتا ہے. میراث ہوتی ہے، نہ زندوں کا خلیفہ ہوتا ہے. حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں جو گفتگو میں نے آپ تک پہنچائی کہ بی بی دربار گئی، یہ آپ کی کتابوں میں تحریر ہے، آپ نہ پڑھیں، اس میں ہمارا قصور نہیں. سیدہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا، بی بی کو کہنا پڑا کہ دربار والوں میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں. یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ رسول کی سچی بیٹی کو کہنا پڑ رہا لا اقول قول الغلط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لوٹائی گئی ہے فاطمہ، پسلیاں تھام کے آئی ہیں فاطمہ، کیونکہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس شہادت پڑھوں گا. آج چاہتا ہوں بی بی پہ ہونے والا ظلم بتا دوں. جناب سیدہ کی زبانی پتہ ہے جے پور والوں، اکثر رات کی تنہائی میں اٹھ کے فاطمہ چلے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرے. اونچی آواز میں گریہ کیجئے گا، شمع کے نہ روئیے گا. عجیب خدا کی قسم مسائب ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. کیا کیا ظلم ہوئے بی بی پہ. 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے. حجرے سے انگنائی میں آنا ہوتا تھا تو عصا کا سہارا لے کے آتی تھی. بازو سیاہ پڑے ہوئے تھے، رخسار میں تماچوں کے نشان تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ارے شکم میں تلوار کی نوک چبھوئی جا چکی تھی، پسلیوں میں دروازے کی کیل چبھ چکی تھی.
اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بالکل سکون سے مصائب. آج چاہتا ہوں کہ مولا حسین راضی ہو جائے. بہت سکون سے مصائب پڑھتا ہوں. چند لوگ دروازے پہ نہیں جمع ہوئے تھے. راویوں کی روایت ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میں راوی سے کیوں پوچھوں؟ علی تو چشمدید گواہ ہے نا. علی نے کہا صرف ہمارا دروازہ نہیں جلایا گیا بلکہ ہجوم چھت پہ چڑھ گیا اور اس نے چھت کو اجاڑ دیا. مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھے. آپ اونچی آواز میں گریہ کر رہے ہیں, بلک کے رو رہے ہیں, بین کر رہے ہیں, لیکن ذرا سوچئے فاطمہ کی کیا حالت ہے. آج صرف دروازے کے مصائب آپ کو سناتا ہوں. کیا ہوئے دروازے پر؟ کم لوگ نہیں تھے, ہجوم تھا. راوی کہتا ہے کہ میں نے ایسی آواز اپنی زندگی میں 2 بار سنی. ایک بار تو مدینے میں سنا, دوسری بار کربلا میں جب سب چلا رہے تھے مارو جلا دو. دوسری بار جب حسین زین سے زمین پہ آئے تو 9 لاکھ آواز دے رہے تھے جتنی جلدی ہو سکے اسے مار دو. پھر ہوا کیا؟ بالکل اطمینان سے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا, میں آپ کو آج مصائب سمجھانا چاہتا ہوں. سیدہ دروازے پہ آئی, دروازے پہ آئی. آپ نے کہا تم اس کے گھر کو آگ لگا دو گے, اس دروازے کو جلاؤ گے جہاں محمد عربی سلام کرتے تھے, جس گھر میں جبرائیل اور میکائیل آئے. پتہ ہے باہر سے کیا آواز آئی؟ کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو جلا کے راکھ کر دیں. سیدہ کہتی ہے میں دیوار اور در کے درمیان کھڑی ہو گئی. یہ دیوار, یہ دروازہ, درمیان میں سیدہ. اب ماتم کے لیے آمادہ ہو جاؤ. خود سیدہ کہتی ہے 40 لوگوں نے دروازے کو آگ لگا کے دھکا دیا, میں دیوار اور درب کے درمیان پس گئی. آواز دیتی رہی اے بابا میری مدد کو آئیے. میں نے اتنے دن اس سے سخت جملہ نہیں پڑھا جو پڑھنے لگا. دیوار اور در کے درمیان سیدہ کو پیس دیا گیا. شاید یہ مصائب کا فقرہ تم نہ سمجھ سکو. بی بی خود بیان کرتی ہے اے زینب اے فضہ میں کرتی تو کیا کرتی, لوگوں نے دروازے میں آگ لگا دیا تھا, میں سیدھی کھڑی رہتی تو میرا محسن مر رہا تھا اور میں جھک کے بچانا چاہتی تھی تو آگ کی لپٹیں میرے چہرہ. یہی حق گریہ ہے, یہی حق گریہ ہے. اللہ ان آبادوں پر رحمت نازل کرے. در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. بی بی نے جب ہاتھ سے دروازہ روکا تو ایسا قاضیانہ مارا گیا کہ ہاتھ سے لہو جاری ہو گیا. اللہ اکبر, کس انداز میں رو رہے ہیں. آخری فقرہ سمیٹ لیے. میں نے آج کے حصے کی نوکری سمیٹی, آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. ہاتھ پہ ایسا تازیانہ مارا گیا کہ خون جاری ہو گیا, در و درمیان کے درمیان بیچ دیا گیا. اب اگر سینہ بیچ سکتے ہو تو بیچ دو. ارے چلتا ہوا دروازہ